اسلامی تاریخ واقعات و معجزات سے بھرپور ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رب باری تعالیٰ نے جس کبریائی سے بنی نوع انسان کی رہنمائی فرمانے کے لیے ہر دور میں معجزات رونما فرمائے، وہ واحد اسی ذات کے اختیار میں ہے۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں بھی آپ کو ایک ایسے ہی واقعے کی معلومات سے آگاہ کیا جائے گا کہ جس کی سچائی پر شک کرنا ناممکن ہے۔ جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو ہر نبی کے پاس رب باری تعالیٰ کا پیغام لے کر نازل ہوتے رہے، اور ایک بار آپ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا کبھی آپ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے برق رفتاری سے سفر فرمایا ہے؟ تو جواب میں جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مواقع ایسے تھے کہ مجھے اپنی برق رفتاری کا مظاہرہ کرنا پڑا، جس پہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان مواقعوں کے بارے میں دریافت فرمایا۔ جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ پہلی بار جب ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں پھینکا جا رہا تھا تو میں عرش باری تعالیٰ کے قریب تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے سرد اور ٹھنڈا بنا دیا جائے، لہٰذا میں نے عرش سے اجازت لی اور 7 آسمانوں کو برق رفتاری سے عبور کرتے ہوئے زمین پہ اس جگہ پہنچا اور ابراہیم علیہ السلام کی جسم بارک کو آگ کے چھونے سے پہلے اسے اللہ کا سرد ہو جانے کا حکم پہنچایا۔ دوسری بار کہ جبکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے ہی لگے تھے تو اللہ نے حکم فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ بھیڑ پہنچائی جائے، لہٰذا اس سے قبل کہ ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے میں نے طویل فاصلہ طے کرتے ہوئے بھیڑ بر وقت ان کی چھری کے نیچے پہنچا دی جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں بند تھیں۔ تیسری بار جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں ایک تاریک اور ویران کنویں میں پھینکنے کا ارادہ کیا تو رب باری تعالیٰ نے مجھے انہیں بچانے کا حکم دیا، اور یوں یوسف علیہ السلام کا جسم بارک کنویں کے فرش پر لگنے سے پہلے ہی وہاں تیز رفتاری سے پہنچ کر میں نے انہیں اپنے پروں سے زمین پہ گرنے سے بچایا۔ اور چوتھی اور آخری بار جب اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے تھے تو رب باری تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میرے محبوب کا خون مبارک اس زمین پہ گرنے نہ پائے، ورنہ قیامت تک اس زمین پہ کوئی پودا یا درخت اگ نہ پائے گا۔ تو میں نے تیزی کے ریکارڈ قائم کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک اپنے پروں پر محفوظ فرمایا تھا۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پہ کاربند رہنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرماتا رہے، آمین ثم آمین۔